حلیمہ کے یہاں آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئی۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے فندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید۔ عرب کی داعیہ بھی اس جذبے سے خالی نہ تھی، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا۔ وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لے گی۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ یہ دنیا زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مغز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھولوں کی رنگت کے سب فدائی اور تماشائی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آؤ رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں۔ مجاز کے یہ دیوانے حقائق سے ناآشنا رہتے ہیں، بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ ہی صورت، معنی سے بیگانگی۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں، بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہی، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائی۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا۔ بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبہ کے نگہبان ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل کلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی توازیہ کی نظر ہو جاتی ہے۔ داعیہ قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ عبد العزیٰ نے 20 دینار اور 200 درہم مجھے دیے ہیں، ایک داعیہ نے فخر کے لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا۔ چچا نے جدا نوازش کی اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا۔ درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں، دوسری داعیہ نے جواب دیا۔ یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازو بند۔ اور ابو رفادہ نے اپنے معبود بت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے، تیسری عورت نے کہا، اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا۔ کھجور، گلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا، حج کے موقع پر اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی، بات کاٹ کر، ہاں، غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے، کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا۔ عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے، وہاں اسے کیا ملے گا؟ بہت 10-5 سا کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے دائیوں کو۔ آمنہ کے پاس دعاؤں کی سما اور رکھا کیا ہے، مگر نری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے۔ 5ویں داعیہ نے غمخواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بلبلانے لگا۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دائی حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی۔ دل ہی دل میں پچھتاتی کہ ہائے، امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا۔ شیماہ کے باپ جھنجلا کر تانے دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہے، جس کے گھر والوں کو درہم و دینار تو ایک طرف رہے، 2-4 من گلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان کے تانے مجھے سننے پڑیں گے، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ حلیمہ ملول و افسردہ، حلیمہ تعاسف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، چہرہ مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی۔
مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور دسیوں کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی دج ہی سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیام جھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ آمنہ نے حلیمہ دائی سے کہا۔ بی بی، سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت ملول تھی۔ رہ رہ کر پچھتاوا آتا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا۔ اپنی بدنصیبی پر میں جھنجلا جھنجلا کر رہ جاتی تھی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا۔ ان کی نگاہوں نے تمام غم بلا دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم بنت وہب، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی۔ بی بی آمنہ مسکراتی ہے۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما۔ ممتا کے نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئی۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا۔ ایک غم دوسرے غم کی یاد دلا دیا کرتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ مکہ کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیادہ پا گئے۔ برائی ہوئی آواز میں بولے، حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا۔ خدا کی قسم، قریش میں اتنا سعادت مند اور بااقبال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں، بطریقوں اور اسقفوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھکی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاط خاطر رکھے، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہو تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا۔ میں خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کے ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر نہ ہو جائے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو یا ابا عبداللہ۔ حلیمہ خوش خوش روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے پہچانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے۔ تم میری ممتا بن کر رہ گئے ہو۔ ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ ہاں ہاں، تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریخ دنیا میں اجالا کر دیا محمد۔ اور ارے، یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھجور کی سوکھی ڈالیوں سے ایک روشنی سی برسنے لگی، پہاڑیوں کی چٹانوں لو دے رہی ہے اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہیں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اپنی دایا حلیمہ کو کہیں بھول نہ جانا۔ مگر یہ میں کیا نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہوں، تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کاندھے دنیا جہاں کی غمگساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناکا خوب تیز تیز جا رہا تھا۔ ساربان اس کی سبا رفتاری پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جلملا رہے تھے، خنک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھی۔ ساربان حدیق خوانی کے لیے بے اختیار سا ہو گیا۔ اسے آج شراب و نغمہ اور خوفناک جذبات کے موضوع پر شعر یاد ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے حافظہ پر زور ڈال کر طرفہ کے اشعار یاد کرنے کی کوشش کی، مگر یاد نہ آئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی لوح ذہن سے شوخ و رنگین اشعار کسی نے دو دیے ہیں۔ حجازی لے میں اس کی نشید۔ برق الگماد کے نخلستان میں جب تیما کے رئیس سرخ اونٹوں پر سفر کر رہے ہو تو ان سے کہنا کہ شرافت کا ایک ذرہ چاندی سونے کے پہاڑوں پر باری ہوتا ہے،
یمن کے سرخ حلوں سے اس کمبل کے پیوند اچھے ہے سے دست نکوکار نے چھوا ہو، یہ بات وہ ہے جو سورج ہر صبح طلوع ہوتے وقت مجھ سے کہتا ہے۔ عدن کے موتی محنت سے نکالے جا سکتے ہیں، پر سعادت کسی کو کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر تقدیر کے نوشتہ میں سعادت کی لکیریں نہیں ہوتی، یہ قدرت کا عطیہ ہے اور آسمان کی بلندیوں سے اتری ہوئی نعمت۔ ہدی خواں ساربان نے پھر حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ام شیمہ، تم بھی تو کوئی شعر سناؤ، تمہارا قبیلہ تو فصاحت میں مشہور ہے، ہم اعرابی تو زبان دانی میں تم لوگوں کے شاگرد ہیں۔ حلیمہ نے جواب دیا، مجھے بس ایک ہی شعر یاد ہے، محمد محمد احمد احمد۔ اس نام سے زیادہ شیریں شعرائے عرب کے تمام قصیدے مل کر بھی نہیں ہو سکتے۔ عبد الفصح پر جب بنو سعد کی دو شیزائیں گیت گا کر مجھ سے کچھ سنانے کے لیے کہے گی تو میں بس محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤں گی۔ یہ نام ان سب کے نغموں کا جواب ہوگا۔ ساربان، تم اپنی ہدی خوانی کیے جاؤ، مجھے متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، حلیمہ کے ہونٹ جھکتے ہوئے کوس بن جاتے ہیں۔